السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 41۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کے نے نیو ہیمپشائر کے ایک اسکول میں ٹیچر کے طور پر ملازمت کر لی تھی۔ مائیکل کے غائب ہونے کے بعد ابتدائی 6 ماہ کے دوران وہ تقریباً ہر ہفتے ماما کورلیون کو فون کر کے مائیکل کے بارے میں پوچھتی رہی۔ ماما کورلیون اس سے ہمیشہ مشفقانہ انداز میں بات کرتی، لیکن آخر میں یہ کہتی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن مائیکل کو بھول جاؤ اور اپنے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر کے شادی کر لو۔ اسکول میں ملازمت کرنے کے بعد رفتہ رفتہ اس کا ماما کورلیون کو فون کرنے کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے۔ اس دوران کے نے کسی اور مرد سے راہ رسم نہیں بڑھائی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہا۔ مائیکل کے بعد اسے کوئی اچھا ہی نہیں لگا، اور مائیکل کا تصور اس کے ذہن سے مکمل طور پر محو نہیں ہو سکا۔ کبھی کبھی اسے یہ سوچ کر دکھ بھی ہوتا کہ مائیکل نے اس پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کیا تھا کہ جاتے وقت اپنے بارے میں کچھ بتا جاتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں اس خاموش شکوے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی جاگزیں رہی کہ کبھی نہ کبھی اس کے نام مائیکل کا کوئی خط یا پیغام ضرور آئے گا۔ ایک طویل عرصے بعد اس کا ایک تقریب کے سلسلے میں نیو یارک جانا ہوا تو وہ ہوٹل میں ٹھہری۔ ہوٹل کے در و دیوار سے لپٹی ہوئی یادوں نے گویا اس پر حملہ کر دیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے مائیکل کے ساتھ زندگی کے وہ حسین لمحے گزارے تھے جن کی یاد کی خوشبو سے اب بھی سوچوں کی دنیا مہکنے لگتی تھی۔ اسی ہوٹل سے اس نے گویا بے اختیاری کے سے عالم میں ایک بار پھر ماما کورلیون کو فون کر لیا۔ تقریباً 2.5 سال بعد ان کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ اپنا نام بتا کر کے نے پوچھا، آپ نے مجھے پہچانا؟ ہاں پہچان لیا، ماما کورلیون نے اپنی کھردری اور شکستہ انگریزی میں کہا۔ بہت عرصے بعد فون کیا تم نے، کیا شادی کر لی؟ نہیں میں بس مصروف رہی، کہ بولی، اور پھر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ مائیکل کا کوئی پیغام آیا؟ وہ خیریت سے تو ہے؟ مائیکل تو گھر آ چکا ہے، کیا وہ تم سے نہیں ملا؟ اس نے تمہیں فون بھی نہیں کیا؟ ماما کورلیون نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ اس سے کہیں زیادہ حیرت خود کے کو یہ سن کر ہوئی کہ مائیکل گھر آ چکا تھا۔ اس نے اسے فون تک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کا دل مجروح سا ہو گیا۔ اسے اپنی محبت کی توہین کا احساس ہوا اور اس کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے شکستہ سے لہجے میں پوچھا، وہ کب سے گھر آیا ہوا ہے؟ اسے تو آئے ہوئے 6 ماہ ہو گئے، ماما کورلیون نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کا دل کچھ اور کٹ کر رہ گیا۔ اس احساس سے اسے شرم بھی محسوس ہوئی کہ ماما کورلیون کیا سوچ رہی ہوں گی کہ ان کے بیٹے کو اس لڑکی کی اتنی بھی پرواہ نہیں کہ واپس آنے کے بعد 6 ماہ کے اندر اسے ایک بار ہی فون کر لیتا، اور یہ لڑکی اب بھی اس کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ شرم اور خجالت کے احساس سے اس کی کنپٹیاں تپنے لگیں۔ پھر اسے اطالویوں پر بلکہ تمام غیر ملکیوں پر غصہ آنے لگا۔ شاید سارے ہی غیر ملکی ایسے کھٹور ہوتے تھے۔ وہ محض وفاداری نبھانے کے لیے یا رسماً بھی چھوٹے موٹے آداب زندگی یاد نہیں رکھ سکتے تھے۔ انا کے سہارے اس نے اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا کہ وہ خیر و عافیت سے ہے۔ میں آئندہ فون کر کے آپ کو زحمت نہیں دوں گی۔
ماما کورلیون گویا اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں بولی، تم ٹیکسی پکڑو اور اچانک آ کر مائیکل کو حیران کر دو۔ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ نہیں مسز کورلیون، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کین نے اپنے لہجے میں سرد مہری لانے کی کوشش کی۔ جب وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا تو میں کیوں خواہ مخواہ اسے اور آپ لوگوں کو زحمت دوں؟ اگر اسے مجھ سے ملنے کی خواہش ہوتی تو اس نے کم از کم گھر واپس آنے کے بعد مجھے فون کیا ہوتا۔ لڑکی، تم بالکل ہی بے وقوف ہو۔ ماما کورلیون دھیرے سے ہنسی۔ تم اس سے ملنے تھوڑا ہی آؤ گی، تم مجھ سے ملنے آؤ۔ بس اب میں زیادہ باتیں نہیں سنوں گی، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں باہر گیٹ پر آدمیوں کو بھی کہلوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ماما کورلیون نے فون بند کر دیا۔ یہ چاہتی تو دوبارہ فون کر کے کہہ سکتی تھی کہ وہ نہیں آئے گی، لیکن ماما کورلیون نے اطمینان سے اسے آنے کے لیے کہا تھا کہ اس کی ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور پھر شاید اس کے لاشعور میں کہیں شاید مائیکل کو دیکھنے کی خواہش بھی کار فرما تھی۔ وہ جب ٹیکسی کے ذریعے مال پر پہنچی تو گیٹ پر تعینات گارڈز نے اسے کرایہ بھی ادا نہیں کرنے دیا۔ کرایہ ایک گارڈ نے خود ادا کیا اور اسے نہایت عزت اور احترام سے اندر لے جایا گیا۔ اس کے لیے گھر کا دروازہ خود ماما کورلیون نے کھولا اور بہت محبت سے اسے گلے لگایا، پھر پیچھے ہٹ کر اس کا سر تاپا جائزہ لیتے ہوئے ستائشی لہجے میں بولی، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، لیکن میرے بیٹے بہت بے وقوف ہیں، انہیں اچھی لڑکیوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کیک کو کچن میں لے آئیں اور کھانے پینے کی چیزوں سے اس کی تواضع کرنے کے دوران بولیں، مائیکل ذرا کام سے باہر گیا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، وہ تمہیں دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا۔ مگر ہوا یہ کہ جب وہ آیا تو کہ خود اپنے آپ پر حیران رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نہایت رسمی انداز میں اسے ہیلو کہے گی، مگر جب وہ آیا تو وہ گویا یہ سب باتیں بھول گئی۔ کے نے کچن کی کھڑکی سے ہی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کی گاڑی ڈرائیو وے میں آ کر رکی تھی۔ پہلے دو آدمی اترے جو غالباً اس کے باڈی گارڈ تھے، پھر مائیکل اترا۔ اس نے کچھ دیر ان دونوں سے کوئی بات کی۔ اس کے چہرے کا وہ حصہ کے کی طرف تھا جدھر سے اس کا منہ ٹیڑھا تھا۔ اس نقص سے کے کو اس کی وجاہت میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ٹیڑھا پن کچھ ایسا تھا جیسے کسی نے ایک خوبرو مجسمے کے چہرے پر کچھ مار دیا ہو۔ وہ اندر آیا تو کیک کو دیکھ کر ذرا چونکا اور مسکرا دیا۔ دوسرے ہی لمحے کین نے اپنے آپ کو اس کے بازوؤں میں پایا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں صرف تھپکیاں دے رہا تھا، منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اس کا بازو پکڑ کر باہر لے گیا۔ باڈی گارڈز کو اس نے وہیں رہنے کا اشارہ کیا اور کے کو گاڑی میں بٹھا کر تیزی سے کہیں روانہ ہو گیا۔ کے کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنے آنسو پونچھے اور میک اپ درست کرنے کے بعد قدرے معذرت خواہانہ سے انداز میں بولی، میرا اس طرح رو دھو کر تمہیں پریشان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اس سے پریشان ہوا ہوں؟ وہ ہنسا۔ یہ تو اچھا ہوا، رونے سے تمہارے دل کا غبار نکل گیا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے اس بات پر ناراض ہوگی کہ میں جاتے وقت تمہیں اطلاع دے کر نہیں گیا اور پھر تم سے رابطہ بھی نہیں کیا، لیکن تم سمجھنے کی کوشش کرو، میری کچھ مجبوریاں تھیں۔ شاید اب اس پولیس والے اور اس دوسرے آدمی کا اصل قاتل پکڑا گیا ہے، اس لیے تم لوٹ آئے ہو، کہ سادگی سے بولی۔ مائیکل نے ایک لمحے کے لیے بغور اس کی طرف دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے صرف ہاں کہا۔ باتیں شروع ہوئیں تو جیسے سارے گلے شکوے دور ہوتے چلے گئے، اور وہ تعلقات کے اسی دور میں واپس آ گئے جو جدائی سے پہلے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے درمیان شادی کی باتیں ہونے لگیں۔
باب نمبر 42 اگلی ویڈیو میں سنیں۔